جس دن وحی کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، سب سے پہلے جبرائیل سے آپ کی یہ ملاقات تھی۔ جبرائیل کی ہیبت نے آپ کو دہشت میں ڈال دیا اور آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ کو پورا واقعہ بتاتے ہیں۔ انی قد خشیت علی نفسی، آپ نے کہا تھا اے خدیجہ میں اپنے نفس پر ڈرتا ہوں کہ میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ تو اس خدیجۃ الکبریٰ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ جیسے کو کبھی ہلاک نہیں کرے۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے سیرت رسول ہی کا ایک گوشہ رکھا گیا تھا۔ آج جو موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی سیرت رسول کے اہم گوشے سے تعلق رکھتا ہے، جس کو ہم اسراء و معراج کے نام سے جانتے ہیں۔ سیرت رسول کا ایک اہم حصہ اسراء و معراج کو حاصل ہے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے معراج کا واقعہ ذکر کروں، میں چاہتا ہوں کہ بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا جائے۔ پس منظر کیا تھا، کس وجہ سے آپ کو معراج کرایا گیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف فرما ہوئے، جب پیدا ہوئے تو آپ کو بخوبی معلوم ہو چکا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی آپ کے والد دنیا سے رخصت پا چکے تھے۔ 6 سال کی عمر ہوئی تو ماں بھی آپ کو چھوڑ کر چلی جاتی، کفالت کی ذمہ داری عبد المطلب کے پاس آتی ہے جو آپ کے دادا ہیں، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ پھر ایک سہارا ملتا ہے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے لیے۔ جب بھی کبھی آپ کو پریشانی ہوتی، جب بھی آپ مصیبتوں میں ہوتے، جب بھی آپ زخمی ہوتے تو خدیجۃ الکبریٰ ہی آپ کے زخموں پر مرہم رکھا کرتی تھی۔ جس دن وحی کا آغاز ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، سب سے پہلے جبرائیل سے آپ کی یہ ملاقات تھی۔ جبرائیل کی ہیبت نے آپ کو دہشت میں ڈال دیا اور آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے اپنے گھر آتے ہیں اور خدیجۃ الکبریٰ کو پورا واقعہ بتاتے ہیں۔ انی قد خشیت علی نفسی، آپ نے کہا تھا اے خدیجہ میں اپنے نفس پر ڈرتا ہوں کہ میں ہلاک نہ کر دیا جاؤں۔ تو اس خدیجۃ الکبریٰ نے دلاسا دیتے ہوئے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ جیسے کو کبھی ہلاک نہیں کرے۔ آپ تو غریبوں کے مسیحا ہیں، مسکینوں کے ملجا اور ماوا ہیں، آپ کو اللہ کبھی بھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ اگر انسان پریشانی میں مبتلا ہو لیکن نیک بیوی ہے جو اس کو دلاسا دینے کے لیے کافی ہے تو بندے کی بڑی سے بڑی پریشانی کا حل ہو جاتا ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کے نام پہ خدیجۃ الکبریٰ جیسا جو سہارا موجود تھا وہ بھی آپ کو دنیا چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ آپ کے چچا جس کے زندہ رہنے سے کبھی مشرکین آپ کو ستا نہ پائے وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے۔ اہل سیر نے اس سال کو ہی عام الحزن نام رکھ دیا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سال غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ ایک طرف خدیجۃ الکبریٰ کا جانا، دوسری طرف جو ایک سہارا مطالب تھے آپ کے چچا تھے وہ بھی دنیا سے وفات پا چکے تھے، جا چکے تھے۔ آپ نے مکے کی زمین کو دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے بنجر پائی تو آپ طائف کا رخ کرتے ہیں۔ طائف میں 1 ہفتے مسلسل آپ دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو میرے رسول کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لانے والا ہو۔ الٹا آپ کے پیچھے اوباشوں کو، بدماشوں کو لگا دیا، کرمنل قسم کے لوگوں کو لگا دیا کہ آپ پر پتھر برسائیں، آپ کو لہو لہان کر دیں۔ او میرے بھائیوں، جو نبی سراپا رحمت بن کر کے آئے، جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے، طائف کی دھرتی پر اسی نبی کے اوپر پتھر برسائے جا
غم تھا وہ طائف والوں کی بدسلوکی کے صورت میں آیا، آپ اس غم میں تھے، اللہ تعالیٰ نے معراج کرا کر آپ کو دلاسا دلایا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دھرتی والے زمین والے آپ سے بدسلوکی کرتے ہیں تو اس سے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں، آپ آسمان پہ آئیں، دیکھیں آسمان والے کتنی گرم جوشی کے ساتھ آپ کا استقبال کرتے ہیں، دل چھوٹا مت کیجیے۔ دنیا والے ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کی تکذیب کریں، ہو سکتا ہے کہ کسی معاملے میں آپ کو تکلیف پہنچائیں، لیکن آپ اوپر آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں ام ہانی کے گھر سویا ہوا تھا، حضرت جبرائیل آئے اور ان کے ساتھ فرشتے آئے اور مجھے اٹھا کر کے حتیم میں لے آئے۔ کعبے کے پاس جو چبوترا ہے اس کو حتیم بولتے ہیں، حجاج کرام جانتے ہو۔ کہتے ہیں پھر کہا گیا کہ یہ وہی شخص ہے، کہا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ مجھے زمزم کے پاس لے کر جایا گیا اور پھر میرا سینہ چاک کر دیا گیا، یہاں سے لے کر ناک کے نیچے تک چیر دیا گیا۔ یہ پہلی اوپن ہارٹ سرجری تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک تشت لایا گیا سونے کا جو کہ ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ میرے بھائیو یہ معجزات ہیں۔ یہ کیا ہے؟ بعض لوگ جنہوں نے باقاعدہ انکار کیا اور یہ کہا کہ خواب میں معراج کا سفر کرایا گیا، نہیں میرے بھائی، خواب میں نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت والی ذات ہے جس ذات نے بعبدہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے، جو ذات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اپنے بندے کو لے گئے۔ یہاں دو لفظ قابل غور، سبحان، پاک ہے وہ ذات، بابرکت والی ہے وہ ذات، یعنی کوئی یہ شبہ نہ کرے، کوئی یہ شک نہ کرے کہ آدمی اوپر کیسے جائے گا۔ اوپر جانے کے بعد تو آدمی آکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے، آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اللہ نے یہ بتایا بندوں کو، اے میرے بندو تم اپنے طور پر سائنسی ترازو میں اس واقعے کو تولنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ پہلے بتا دیا سبحان الذی اسری، بابرکت والی ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزات عطا کی، اللہ نے آپ کو بلایا، اللہ نے آپ کو معراج کرایا، پھر اعتراض کرنا ہے۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ جو چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، ان اللہ یفعل ما یرید، جو چاہتا ہے، یفعل ما یشاء، جیسا چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو پھر یہ شک یہ شبہ کہیں کا نہیں رہے۔ بہرحال بے عبدہ کہہ کر کے بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کوئی اپنا ایک الگ پاور نہیں رکھتے، بلکہ وہ ایک بندے کی حیثیت رکھتے ہیں، جہاں ایک رسول ہے وہیں پر ایک بندے کی بھی حیثیت رکھتے ہیں۔ کوئی معراج کا واقعہ سن کر یہ نہ سمجھے کہ اللہ اور نبی ایک ہو گئے، جس طریقے سے ہمارے دوسرے لوگوں کا عقیدہ جو مستوی عرش کا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا ہے مصطفیٰ، ایسا گندا عقیدہ نہیں پالنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی معراج کی بات کہی تو آپ کی عبودیت کا اقرار، عبودیت کا لفظ لایا، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، بندے ہیں، ایک رسول ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت والی جس نے راتوں رات اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرائی۔ اسی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر کو کیا بولتے ہیں؟ اسراء۔ اور پھر وہاں سے جو آپ نے ساتوں آسمانوں تک جو سیر کی اور اللہ نے جہاں تک چاہا جنت و جہنم کی جو آپ نے سیر کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج۔ معراج کا مطلب ہوتا ہے اوپر چڑھنا۔ تو دونوں کو ملا کر
کبھی ایک کے لیے بول دیا جاتا ہے معراج بس۔ کہتے ہیں کہ سونے کا ایک تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے بھرا ہوا تھا، اور میرے دل کو آب زمزم کے ساتھ دھو دیا گیا، اور دھو کر پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر اسی طرح بالکل کر دیا گیا جس طرح پہلے تھا۔ پھر کہتے ہیں ایک جانور لایا گیا جو سفید رنگ کا تھا، جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، جس کا نام براق ہے۔ براق لوگ بولتے ہیں، راق میں تصدیق نہیں ہے، براق ہے۔ کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ اس کی تصویر بنائی ہے، اس کا تعزیہ بنتا ہے باقاعدہ۔ کہیں پر قرآن و حدیث میں یہ ہمیں آج تک نہیں ملا کہ براق کا چہرہ کوئی عورتوں والا چہرہ تھا، کہیں پر نہیں۔ لیکن جب بھی کا تعزیہ بنایا جاتا ہے براق کا، تو دیکھیے عورت کا چہرہ لگایا جاتا ہے، پر بھی ویسے دے دیے جاتے ہیں اور عورت کا چہرہ لگا دیا جاتا ہے۔ بارے صورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد اقصی کا سفر ہوا، مسجد اقصی میں میں پہنچا تو وہاں پر مجھے جبرائیل نے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں دودھ تھا، دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ میں نے دودھ والا پیالہ میں نے انتخاب کیا، دودھ والا میں نے چوز کیا۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا آپ کی امت فطرت پر قائم رہے گی، کیونکہ دودھ خالص ہوتا ہے، دودھ کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی، جبکہ شراب انگور میں تبدیلی لانے کے بعد بنائی جاتی ہے، اور شراب تو ایسی چیز ہے جو انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، انسان کی عقل کو خراب کر دیتی ہے۔ لیکن دودھ انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی اصلی خوراک دودھ ہی ہوتا ہے۔ انسان کچھ نہ کھائے صرف دودھ بھی پی لے تو غذا کا کام بھی یہ دودھ کرتا ہے، اور اگر پانی نہ ملے تو یہ پیاس بھی دودھ ختم کرتا ہے۔ تو یہ دودھ کے اندر صلاحیت بہر صورت فطرت پر، اسی لیے حضرت جبرائیل نے کہا کہ آپ کی امت فطرت پر رہے۔ حتی اتینا، کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے سفر کا آغاز ہوا معراج کا۔ اگر تفصیل میں جائیں گے میرے بھائی تو 2-3 گھنٹے کم سے کم لگیں گے، اسی لیے بڑے اختصار کے ساتھ وقت کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے چلیں گے۔ ثم انطلقنا حتی اتینا السماء الدنیا، پھر ہم وہاں سے چلے اور یہاں تک کہ آسمان دنیا پر ہم جا پہنچے، پہلا آسمان جس کو کہتے ہیں انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، یہ چراغ کی طرح جو روشن ہے یہ ستارے، وہ کہاں ہے؟ پہلے آسمان۔ ابھی ہم انسانوں کی رسائی پہلے آسمان تک نہیں ہوئی، اس میں کتنے سیارے ہیں، کتنے ستارے ہیں، اور ستاروں کے مجموعے جس کو کہکشاں کہتے ہیں، گیلیکسیز کتنے ہیں، پھر اس میں کلسٹر کتنے ہیں، پھر سپر کلسٹر کتنے، ابھی تک لوگوں نے صحیح طور پر اندازہ نہیں لگایا۔ یہ پہلے آسمان، اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں آسمان دنیا پر ہے۔ بہر صورت آسمان دنیا پر پہنچے، حضرت جبرائیل نے دستک دی تو کہا کون؟ کہا انا جبرائیل، میں جبرائیل۔ کہا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ کہا ہاں بھائی انہیں بلایا گیا ہے۔ تو پھر انہیں استقبال کیا، مرحبا، آئیے، سواگتم، ویلکم، آپ کا آنا مبارک ہو، آئیے۔ آسمان کا دروازہ کھولا گیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل کے ذریعے سے ہم اوپر آئے، پہلے آسمان کے اوپر آئے تو وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، نیک نبی اور صالح بیٹے پر، صالح بیٹے کے لیے خوش آمدید ہو، آپ کا آنا مبارک، آپ کے لیے دعائے رحمت کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، دوسرے آسمان پہ پہنچے تو حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے پر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اسی طریقے سے چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملی۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی، مجھے دعائیہ کلمات اور استقبالیہ الفاظ سے نوازے، اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کے دائیں بائیں جانب کچھ پرچھائیاں ہیں، کچھ سائے میں نے دیکھے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہنسنے لگتے ہیں، جب اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے؟
کہا کہ یہ ان کی امت کے لوگ ہیں، داہنے طرف ان کی امت کے جنتی لوگ ہیں جنہیں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر کے ہنسنا شروع کر دیتے، مسکرانا شروع کر دیتے، اور ان کے بائیں جانب ان کی امت کے جہنمی ہیں جو جہنم میں ڈالے گئے ہیں، جب اپنے بائیں طرف جاتے ہیں تو افسوس ندامت کی وجہ سے رونا شروع کر دیتے ہیں، آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اور اوپر گئے، جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ کہہ کر رونے لگے کہ یہ نوجوان جو میرے بعد میں دنیا کے اندر آیا، لیکن میری امت سے زیادہ ان کی امت جنت کے اندر جائے گی، اپنی امت کے تئیں درد دکھائے، اور اس بات پر انہوں نے اظہار رنج انہوں نے ظاہر فرمایا کہ یہ مجھ سے بعد میں مبعوث کیا گیا، لیکن ان کی امت کے لوگ زیادہ جنت میں ہوں۔ 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت معمور کیا ہے میرے بھائی؟ حدیث میں آتا ہے بیت معمور اللہ کا ایک گھر ہے، جس طریقے سے زمین پر اللہ کا گھر ہے کعبہ جو کہ بڑی حرمتوں والا ہے، اسی طریقے سے آسمانوں میں ایک اللہ کا گھر ہے، جس طریقے سے زمین کے اوپر کعبے کی حرمت ہے، اسی طریقے سے آسمانوں کے اوپر بیت معمور کی حرمت ہے۔ بالکل اسی کے اوپر جسٹ بیت معمور بنایا گیا، اسی کے دیوار سے لگ کر بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور بیت معمور کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ہر روز اس اللہ کے گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 70,000 فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کسی کو نہیں معلوم، لیکن اس بات سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں روزانہ اللہ کی عبادت کے لیے 70,000 فرشتوں کا دخول ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں جو فرشتہ ایک بار بھی بیت معمور کے اندر داخل ہو گیا تا قیامت دوسری بار داخل ہونے کی باری ہی نہیں آئے گی۔ اتنے فرشتے، کسی روایت میں ہے کہ آسمان میں بھی چرمرانے کی آواز آتی، ایک بار جو داخل ہوا قیامت تک۔ پھر کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے جنت کی سیر کرائی گئی، میں نے جنت کے اندر دیکھا، میں نے جنت کے اندر بڑی بڑی موتیوں کے، اعلیٰ قسم کی موتیوں کے میں نے بڑے بڑے قبے دیکھے، اور جب میں اور آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ایک نہر ہے جس کے دونوں کناروں پر اعلیٰ قسم کی موتیوں کے بڑے بڑے قبے موجود ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کے رسول یہ نہر کوثر ہے جو آپ کو عطا کیا گیا ہے، یہ کوثر کی نہر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے اس کو ہاتھ لگایا تو میں نے محسوس کی کہ اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی ہے، مٹی جو ہے کستوری کی ہے۔ آپ نے کچھ وصف بیان کی، آپ نے جنت دیکھی، اور جانتے میرے بھائیوں اسی معراج کے اندر ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اعزازات نوازے گئے۔ وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً۔ رسول اکرم کو یہ اعزاز دیا گیا کہ آپ کی امت میں سے کسی بھی شخص نے کسی نیکی کا صرف ارادہ کر لیا، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ صرف ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا اس پر عمل بھی نہیں کیا، كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی ایک نیکی شمار کر لیتا ہے، لکھ لیتا ہے۔ اگر ارادہ کرنے کی پاداش میں، ارادہ کرنے کے ساتھ اس پر عمل کر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اور مزید 10 گنا عمل اور بڑھاتا ہے، اور اس 10 گنے کو اللہ تعالیٰ 700 میں تبدیل کرتا ہے، اور پھر اسے اور زیادہ بڑھا کر کے اپنے بندوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برائی کا ارادہ کرے، برائی کرنے کا ارادہ کرے لیکن برائی نہ کرے، تو اس کے رجسٹر میں، گناہ والے رجسٹر میں کوئی بھی گناہ نہیں لکھا جاتا۔
जबकि नेकी का इरादा करें तो इरादे में ही एक नेकी लिख दी जाती है, अमल कर ले तो वो अमल 10 गुना हो जाता है, फिर 700 गुना तक अल्लाह बढ़ा कर देता है, उससे भी ज्यादा करके देता है। लेकिन अगर बुराई का इरादा करे तो इरादे पर अल्लाह कहता है कि मैं अपने बंदों को नहीं पकड़ूंगा। अगर वो इरादे के मुताबिक गुनाह कर भी लेता है तो उसके गुनाह की वजह से एक ही बुराई या एक ही उसके खाते में लिखा जाए, एक ही बुराई लिखी जाए, नेकी की तरह नहीं कि उसको 10 गुना तक बढ़ा करके लिख दिया जाए। ये एजाज है। और 3 इनामात मिले। उन 3 इनामात में से जो सबसे बड़ा और पहला इनाम है वो 5 वक्तों की नमाज है। मैं पहले बयान कर चुका हूं, तफसील में नहीं जाऊंगा। 5 वक्त की नमाज है। 50 फर्ज हुई थी, तखसीस के बाद ये 5 रह गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर और आपकी उम्मत पर मैंने 5 वक्त की नमाजें फर्ज कर दी है। ये गिनती में तो 5 है, लेकिन दर्जे में 50 की हैसियत रखती है। आपने या आपकी उम्मत में से किसी भी फर्द ने अगर 5 वक्ता नमाजों की पाबंदी कर ली तो वो 5 वक्तों की नमाज नहीं बल्कि 50 वक्तों की नमाज पढ़ रहा है। उसे 5 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब नहीं बल्कि 50 वक्त की नमाज पढ़ने का सवाब दिया जाएगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी मेहरबानी अता की। और जो दूसरा इनाम दिया गया वो सूरह बकरा की आखिरी आयत है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात को सोते वक्त पढ़ ले ये दोनों सूरतें उसके लिए काफी हो जाती है। आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि, आखिरी आयत है। और तीसरा जो इनाम दिया गया वो रहमत व मग़फ़िरत का, कि जिसका खातिमा तौहीद पर होगा, जिन्होंने पूरी जिंदगी कभी मेरी तौहीद में शिर्क गवारा न किया होगा, मैं उसके गुनाहों को माफ करने का वादा करता हूं। सारे गुनाह, कबीरा भी सगीरा भी, अल्लाह जितनों को चाहेगा कबीरा भी माफ कर देगा, उसे उसकी सजा के लिए जहन्नम तक भी नहीं डालेगा। और अल्लाह जिसको चाहेगा मुवहिदीन में से उसके कबीरा गुनाहों की सजा देगा और उसके लिए जहन्नम में डालेगा। सजा भुगतने के बाद ऐसे मुवहिदीन को वहां से निकाल कर फिर से जन्नत के अंदर डाल दिया जाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब मैं आगे बढ़ा तो मुझे एक आला किस्म की खुशबू महसूस हुई। मैंने जिब्राइल से पूछा, जिब्राइल ये कैसी खुशबू है? कहा ये फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली खातून और उनकी औलाद की खुशबू है। कहा माजरा क्या था भाई, ये औरत कौन थी जिसकी खुशबू यहां जन्नत में महसूस हो रही है? कहा ये वो खातून थी, एक मर्तबा फिरौन की बेटी के सर पर कंघी कर रही थी, बालों को संवार रही थी, कंघी गिर गई तो उसकी जबान से बिस्मिल्लाह का लफ्ज निकल गया। तो फिरौन की बेटी ने कहा, क्या तू मेरे बाप का नाम लेती है? कहा नहीं, मैं तो अपने परवरदिगार का नाम ले रही हूं, जो मेरा रब है, जो तेरे बाप का भी रब है, जो तेरा भी रब है। कहा क्या मैं ये बात अपने बाप को बता दूं? कहा शौक से बता सकती हूं। अपने बाप को बता दिया कि नौकरानी ये कहती है, आपके अलावा भी रब मानती है। फिरौन ने कहा क्या अला की रब्बन गैरी, क्या तुम्हारे लिए मेरे अलावा कोई दूसरा भी रब है? कहा हाँ, मेरा रब तो वो है जो अहकमुल हाकिमीन है, जो मेरा ही नहीं बल्कि आपका भी रब है। कहा मैं जानती हो तुम, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? कहा जो चाहे सुलूक कर लो। तांबे के बड़े बड़े बर्तन लाए गए और उसके अंदर तेल डाला गया, आग नीचे से जलाई गई और तमाम उसके छोटे छोटे बच्चों को उस उबलते हुए तेल के अंदर झुलसा दिया गया, डाल दिया गया, तेल के अंदर जलाकर मार दिया गया। वो औरत कहती है, ऐ फिरौन तू हमें मौत के घाट को उतार देगा, लेकिन इतना कर्म करना, ये हमारे ऊपर रहम करना, जब हम मर जाएं तो हमारी राख को एक जगह इकट्ठा कर कहीं जमीन में एक ही जगह दफना देना। कहा ठीक है। अब ये सारे बच्चे एक करके फिरौन ने उसी बर्तन में डाले और जलाकर भूनकर फ्राई करके मार दिया। अब वो औरत बची है और उसकी गोद में दूध पीता
بچوں کی قربانی تو دے دی جو بڑے تھے، لیکن وہ بچہ شیرخوار بچہ تھا. ایک ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ شیرخوار بچے کی محبت کیا ہوتی ہے. جب بچہ دودھ پینے کی حالت میں رہتا ہے تو بچے کو ماں کے بغیر قرار نہیں، وہیں پر ماں کو بھی بچے کے بغیر قرار نصیب نہیں ہوتا ہے. ایسی حالت میں عورت ابھی برتن میں کودنے ہی والی تھی، اس کڑاہی میں تانبے کے برتن میں جانے ہی والی تھی، لیکن بچے کا خیال آیا تو پیروں میں تھوڑی سی ڈگمگاہٹ آئی. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کے اندر قوت گویائی پیدا کر دی، بولنے کی صلاحیت پیدا کر دی. وہ بچہ فوراً بول پڑا، اپنی ماں کے پیروں میں ڈگمگاہٹ دیکھی تو بچہ کہہ پڑا یا امہ اطہری فإنه عذاب الدنیا من عذاب الآخرہ. اے میری امی، پیروں میں لغزش نہ آنے پائے، نہ ہچکچاؤ، یقیناً دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہلکا ہے. پھر اللہ کا نام لے کر اسی میں کود پڑتی، کہا یہ ماجرا ہے، اسی لیے اس کو خوشبو آ رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے، بس 2-3 باتیں، آگے بڑھے تو آپ نے جہنم دیکھی. جہنم کے اندر دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ لوگوں کے ناخن تانبے کے ہیں، وہ اپنے چہروں اور اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. من ہاؤلا یا جبرائیل، کہتے ہیں اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب ملتا ہے جبرائیل کے ذریعے، ہاؤلا الذین یاکلون لحوم الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، ان کی غیبتیں اور چغلیاں کیا کرتے تھے، لوگوں پر طعن و تشنیع کیا کرتے تھے. میرے بھائی یہ اچھی خصلت نہیں ہے، مومن کی نشانی نہیں، دوسری کیف جوئی کر. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ہونٹوں کو آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ آگ کی کینچوں سے کاٹے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے جواب دیا یہ آپ امت کے خطبہ ہیں، مقررین ہیں، دعات مبلغین ہیں. یأمرون الناس بالبر وینسون انفسهم، جو زندگی بھر لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے رہے، وینسون انفسهم، اور اپنے آپ کو ان سے درگزر کرتے رہے، چھوڑے رکھے. وہم یتلون الکتاب، جبکہ کتاب اللہ یہ برابر پڑھتے رہے. افلا یعقلون، کیا وہ عقل نہیں رکھتے؟ میرے بھائی اور تفصیل سے بیان کریں تو بڑا لمبا واقعہ ہے، دلچسپ واقعہ ہے. اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے زندہ معجزات دکھائے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو تعلیمات سے روشناس کرائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور سچا پیروکار بنائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر. اللہ جب خاتمہ ہو تو اس حال میں کہ ہم توحید پر قائم ہوں، اللہ شرک سے ہم بری ہوں. آمین تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.